اللہ رب العالمین جل شانہ نے اس کائنات عالم کے اندر نسل انسانی کی رشد و ہدایت کے لیے 1.25 لاکھ کم و پیش انبیاء اور رسل کو مبعوث فرمایا، اور سارے انبیاء اور سارے رسل کے بعد اللہ نے سب سے آخر میں تیرے میرے سونے آقا کو، اپنے حبیب کو، آمینہ کے لال زہرا کے بابا کو خاتم النبیین والمرسلین بنا کر بھیجا۔ 1.25 لاکھ نبیوں کو پہلے اللہ نے کائنات کے اندر یکے بعد دیگرے مبعوث فرمایا، اور سب سے آخر میں سب کے بعد اللہ نے اپنے حبیب کو کائنات میں ختم نبوت کا تاجدار بنا کر خاتم النبیین والمرسلین بنا کر بھیجا ہے۔ تو اس لیے حضور سرکار مدینہ کی آمد اور بعثت کے بعد ہر مومن کے لیے یہ بات لازم ہے کہ حضور کو اللہ کا آخری نبی، آخری رسول مانے کہ حضور اللہ کے آخری رسول ہے۔ اب صبح قیامت تک حضور کے بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی رسول آ سکتا ہے۔ یہ ہر مومن کا عقیدہ اور نظریہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ عقیدہ ختم نبوت یہ ہر مومن کے ایمان کا بنیادی عقیدہ ہے، اور اسی عقیدہ ختم نبوت کے اوپر پورے اسلام کا ڈھانچہ قائم ہے۔ تو میرے آقا حضور سرکار مدینہ کائنات عالم کے اندر جلوہ گر ہوئے، پھر رب العالمین کی طرف سے جو آپ کی ڈیوٹی تھی، جو منصب نبوت کی ذمہ داریاں تھیں، میرے آقا حضور نے احسن انداز کے اندر ان ذمہ داریوں کو نبھایا ہے۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ میرے آقا حضور سرکار مدینہ نے اعلان فرما الیوم اکملت لکم دینکم، فرما میرے صحابہ، اے میرے گھر والوں، اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، اے صبح قیامت تک روئے زمین پہ آنے والوں، سنو الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا۔ یعنی رب العالمین نے جو آپ کو دین اسلام کی صورت میں ایک عظیم دین عطا فرمایا تھا، وہ آقا حضور سرکار مدینہ نے پھر اعلان کر دیا کہ وہ دین اب مکمل ہو چکا، اب مزید اس میں کسی رد و بدل کی یا مزید کمی پیشی کی گنجائش نہیں ہے۔ اب میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موڑ کے اوپر اپنی 63 سالہ حیات طیبہ کے اندر اپنی امت کی رہنمائی فرمائی، اس امت کی رشد و ہدایت کا میرے آقا نے سامان کیا، اور زندگی کا کوئی ایک شعبہ بھی ایسا نہیں ملتا جس کے حوالے سے میرے آقا حضور کی تعلیمات موجود نہ ہو۔ اس انداز سے میرے آقا حضور نے اپنے منصب نبوت کی ذمہ داریوں کو نبھایا ہے۔ پھر میرے آقا حضور سرکار مدینہ کا جب وصال پاک ہو گیا، تو حضور کے وصال کے بعد جو آپ کے صحابہ کرام تھے 1.25 لاکھ کم و پیش جن کی تعداد ہے، اور حضور کے جو گھر والے تھے اہل بیت اطہار جنہیں کہا جاتا ہے، تو تمام صحابہ اور اہل بیت نے اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھائی ہیں۔ انہوں نے دین متین کی خدمت کا عظیم فریضہ سر انجام دیا ہے۔ جب بھی دین کے اوپر مشکل وقت آیا ہے، صحابہ نے اپنی جان مال کی قربانی دے کر اس دین کی خدمت کا فریضہ سر انجام دیا ہے، اس دین کی نشر و اشاعت فرمائی ہے۔ اہل بیت اطہار نے بھی اپنی صلاحیتوں کو بروقار لاتے ہوئے اپنی حیات طیبہ کے اندر اس دین اسلام کی خدمت کا عظیم فریضہ سر انجام دیا ہے۔ پھر وہ وقت آیا کہ صحابہ و اہل بیت نے پوری روئے زمین کے اوپر اسلام کی عظمت کا جھنڈا بلند فرمایا ہے۔ اب جس وقت گزرتا چلا گیا، اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا دور ختم، اور حضور کے اہل بیت اطہار کا بھی دور ختم۔ اس کے بعد ایک دور آیا، ایک اور طبقہ آیا جنہیں اصطلاح شریعت کے اندر تابعین کہا جاتا ہے، اور جن کے متعلق میرے آقا نے فرماتا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، میرے زمانے کے بعد ان لوگوں کا زمانہ بہترین ہے جو ان کے بعد آنے والے ہیں، پھر اس کے بعد سب سے بہترین زمانہ ان لوگوں کا ہے جو ان کے بھی بعد آنے والے ہیں۔ مطلب اس سے مراد حضور کے صحابہ علیہ بیت اور تابعین ہیں کہ جن کا زمانہ، جن کے دور کو میرے آقا حضور نے بہترین زمانہ اور بہترین دور قرار دیا۔ اب تابعین آئے، تابعین کے اندر بڑے بڑے فقہا بھی ہیں، بڑے بڑے علماء بھی ہیں، بڑے بڑے محدث بھی ہیں، بڑے بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ اور سارے تابعین کے بڑے بڑے فقہا محدثین اور علماء اولیاء نے اپنی اپنی خدمات کا فریضہ سر انجام
دیا ہے، اس دین مدین کا پیغام عام کیا ہے، اس دین کی نشر و اشاعت کے اوپر کام کیا ہے، پوری روئے زمین کے اوپر اس دین مدین کا جھنڈا بھی لہرایا ہے، اس دین کے پیغام کو بھی پہنچایا ہے۔ لیکن اب وقت گزرتا چلا گیا، تابعین کا دور بھی ختم ہو گیا، پھر تبع تابعین کا دور آیا، پھر اس کے بعد جو وقت گزرتا گیا اب حالات نازک ہوتے چلے گئے، دین کے اوپر مشکل وقت آنا شروع ہو گیا، کیونکہ دین کے مخالف جو لوگ تھے، جو دین کو مٹانا چاہتے تھے، دین کے نقوش کو مٹانا چاہتے تھے، ان کی سرگرمیاں آئے روز بڑھنا شروع ہو گئی۔ انہوں نے دن رات محنت کر کے اس دین کے اندر انتشار پیدا کرنا شروع کیا، اس دین کو مٹانے کی سازشیں کی، بے شمار کوششیں کی تاکہ اس دین کو مٹایا جائے۔ اب جس وقت یہ ساری سازشیں اور سازشی عناصر اکٹھے ہو گئے، اس دین کو مٹانے کی کوششیں کی گئی، اب ضرورت اس امر کی تھی کوئی ایسا نظام بنایا جائے تاکہ اس دین کی حفاظت کی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ اگر یہی فتنے سر اٹھاتے چلے گئے، یہ سازشی عناصر اسلام مخالف قوتیں بڑھتی گئی، ایک ایسا دور بھی آ سکتا ہے کہ اسلام کا نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان حالات کے اندر اس اسلام کی بقا کے لیے، اس اسلام کو قائم رکھنے کے لیے، اس کو دائم رکھنے کے لیے، اس کو تازہ رکھنے کے لیے ایک ایسا نظام بنایا ہے کہ ہر صدی کے اندر ایک مجدد تیار فرمایا ہے جس نے دین کی حفاظت بھی فرمائی ہے، اس دین کے اوپر لگے ہوئے گند کو اور غبار کو صاف کر کے اس دین کے اندر پھر دوبارہ سے نکھار پیدا کیا ہے۔ اللہ نے ایک مجدد کا نظام کیا کہ ہر صدی کے اندر اللہ نے ایک مجدد تیار کیا جس کا کام کیا تھا کہ دین کی تجدید کرنی ہے، جو دین کے اوپر گرد و غبار لگا ہے اس کو صاف کرنا ہے، دین کے چہرے پر جو غبار آ چکا ہے اس کو صاف کر کے اس دین کا چہرہ بے نقاب کر کے اسے روشن کرنا ہے، چمکدار بنانا ہے، دین کے اندر کمی نہیں کرنی، پیشی نہیں کرنی، بلکہ جو سابقہ دین ہے اسی کو صاف کر کے اپنی اصلی حالت کے اندر امت مسلمہ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ یہ مجدد کی ڈیوٹی ہے، اور یاد رکھنا یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میرا موقف اور نظریہ نہیں ہے، بلکہ اسی چیز کو میرے آقا حضور نے 14 صدیاں پہلے بیان فرمایا۔ زور اللہ یا سبحان اللہ۔ آؤ سنو میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے علم کے مطابق میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس امت کے لیے ہر صدی کے سرے پر ایک شخص کو کھڑا کرتا رہے گا۔ اللہ رب العالمین اس امت مصطفیٰ کے لیے ہر صدی کے سرے پر ایک شخص کو کھڑا کرتا رہے گا جو امت مسلمہ کے لیے دین کو درست کرتا رہے گا۔ فرما ہر صدی کے اوپر یہ کون کہہ رہا ہے؟ تاجدار ختم نبوت فرما رہے ہیں، امام الانبیاء فرما رہے ہیں ہر صدی کے سرے پر، یعنی صدی کے اول میں یا صدی کے آخر میں سرے پر اللہ رب العالمین ہمیشہ قیامت تک ایک شخص کو کھڑا کرتا رہے گا جو اس امت کے لیے دین کو درست کرتا رہے گا۔ مطلب دین کے اندر جو خرابیاں پیدا ہوئی ہیں، دین کے اوپر جو گرد و غبار پیدا کیا گیا ہے، ان کو صاف کر کے دین کو اصلی صورت کے اندر امت مصطفیٰ کے سامنے پیش کرے گا۔ تو آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ہر دور کے اندر جب بھی دین کے اوپر مشکل وقت آیا، دین کو مٹانے کی کوششیں کی گئی، دین میں رد و بدل کیا گیا، دین کو مٹانے کی کوششیں کی گئی، اللہ نے ہر دور کے اندر ایک مجدد کو بھیجا ہے، اس مجدد نے آ کر دین کی تجدید کی ہے، دین کو درست کیا ہے، دین کے چہرے کو بالکل صاف کر کے چمکدار کیا ہے۔ پھر یہی سلسلہ بڑھتا گیا حتیٰ کہ وہ زمانہ آیا، وہ وقت آیا، وہ دور آیا جب دین کے اوپر اتنا مشکل وقت آیا، دین میں طرح طرح کے فتنے پیدا ہو گئے، دین کو مٹانے کی کوششیں کی گئی۔ آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ، آقا حضور کے ناموس پہ، آقا حضور کی ختم نبوت پہ حملے کیے جانے لگے، جب گمراہی پھیلنے لگی اور حق و باطل کے اندر تمیز ختم ہونا شروع ہو گئی، اب حق و باطل کے درمیان پہچان ختم ہونے لگی، ان حالات کے اندر اللہ رب العالمین نے اس دین کی حفاظت کے لیے، دین کی بقا کے لیے، دین کی تجدید کے لیے، دین کی اصلاح کے لیے ایک مجدد بھیجا ہے جسے دنیا شاہ احمد رضا فاضل بریلی کے نام سے جانتی ہے۔
اللہ رب العالمین نے دین کی تجدید کے لیے تیرے میرے امام شاہ احمد رضا فاضل بریلی کو مجدد بنایا ہے۔ پھر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں شاہ احمد رضا فاضل بریلی جس دور کے اندر آئے گئے اس دور کے اندر صرف ایک فتنہ نہیں، دو چار فتنے نہیں بلکہ درجنوں فتنے اس کائنات کے اندر پیدا ہو چکے تھے۔ آپ ہی کے دور کے اندر فتنہ نجدیت بھی پیدا ہو چکا تھا، فتنہ قادیانیت بھی تھا، فتنہ خارجیت بھی تھا، فتنہ رافضیت بھی تھا، فتنہ نیچریت بھی تھا۔ آپ کے دور کے اندر انکار سماع موتا کا فتنہ بھی تھا، آپ کے دور کے اندر ختم نبوت کے انکار کا بھی فتنہ تھا، اور آپ کے دور کے اندر توہین امیر معاویہ کا فتنہ بھی تھا، آپ کے دور کے اندر شفاعت کے انکار کا بھی فتنہ تھا۔ یعنی ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں بلکہ درجنوں فتنوں نے سر اٹھایا تھا۔ اب دین کے اندر دین کے اوپر مشکل وقت آ چکا تھا، دین کے اندر رد و بدل کی جا چکی تھی، دین کے اصلی چہرے کو پردے کے اندر چھپا دیا گیا تھا، دین کے چہرے کے اوپر گرد و غبار ڈال دیا گیا تھا۔ لیکن قربان جائیں تیرے میرے سونے امام نے دنیا میں آ کے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے، خدا داد صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے ایک ہی وقت میں ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں بلکہ درجنوں فتنوں کا مقابلہ بھی فرمایا ہے اور دین متین کی تجدید بھی فرمائی ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں باقی بھی مجدد آتے رہے، لیکن ہر مجدد کے دور میں ایک فتنہ تھا، دو فتنے تھے، زیادہ زیادہ 4 یا 5 فتنے تھے۔ ان کا مقابلہ وقت کے مجدد نے کیا ہے اور ان کا خاتمہ بھی کیا اور دین مصطفیٰ کو اصلی صورت کے اندر پیش کیا ہے، دین کے چہرے سے گرد و غبار صاف کیا ہے۔ لیکن تیرے میرے امام کے دور میں ایک دور نہیں، درجنوں ایسے فتنے تھے جو اس دین کے اندر، اس امت کے اندر پیدا ہو چکے تھے۔ تیرے میرے امام نے بریلی کی چٹائی پہ بیٹھ کے، کسی وزارت و صدارت کی کرسی پہ بیٹھ کے نہیں، بریلی کی چٹائی پہ بیٹھ کے بیعت وقت تنے تنہا ان درجنوں فتنوں کا مقابلہ بھی فرمایا ہے اور آپ نے دین مصطفیٰ کی تجدید بھی فرمائی ہے اور آپ نے دین مصطفیٰ کو اصلی صورت میں پیش بھی فرمایا ہے۔ اب تاریخ اٹھا کے دیکھیں بے شمار فتنوں کا مقابلہ تنے تنہا امام احمد رضا فاضل بریلی نے فرمایا، اور انہی فتنوں کے اندر اگرچہ فتنے درجنوں کی تعداد میں لیکن باقیوں کی طرف نہیں جاتا۔ ایک فتنہ ہے جسے فتنہ قادیانیت کہا جاتا ہے، جسے فتنہ منکر ختم نبوت کہا جاتا ہے، اور اگرچہ یہ آپ کے دور کی بات نہیں ہے، میرے آقا حضور نے 14 صدیاں پہلے اس فتنے کا آقا حضور نے اعلان فرمایا تھا اور آقا حضور سرکار مدینہ نے 14 صدیاں پہلے وضاحت فرمائی تھی۔ زور لیا ہو سبحان اللہ۔ میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں، نام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں تیرے میرے سونے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ كَذَّابُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَّهُ لا نبی بعدی۔ حضرت ثوبان فرماتے ہیں تاجدار ختم نبوت نے ارشاد فرمایا القریب میری امت کے اندر 30 لوگ آئیں گے، 30 لوگ آئیں گے، 30 لوگ آئیں گے۔ میرے آقا فرماتے ہیں سارے کے سارے جھوٹے ہوں گے، کذاب ہوں گے، اس لیے کہ ان 30 میں سے ہر ایک فرد کا نظریہ یہ ہوگا، عقیدہ یہ ہوگا، ہر ایک کا گمان یہ ہوگا میں اللہ کا نبی ہوں، ہر ایک یہ سمجھے گا میں اللہ کا نبی ہوں۔ آقا فرماتے ہیں حالانکہ حقیقت یہ ہے میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد صبح قیامت تک کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں میرے بعد 30 لوگ آئیں گے اور سچا ایک بھی نہیں ہوگا، سارے کے سارے جھوٹے ہوں گے، سارے کے سارے کذاب ہوں گے۔ آقا فرماتے ہیں ہر ایک کا گمان اور نظریہ یہ ہوگا کہ میں نبی ہوں، دوسرا کہے گا میں نبی، تیسرا کہے گا میں نبی ہوں۔ آقا فرماتے ہیں وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لا نبی بعدی، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا ہے، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی یہ ایمان کا بنیادی عقیدہ ہے، اسے عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے کہ اس بات کا عقیدہ رکھنا کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، حضور کے بعد صبح قیامت تک نہ کوئی نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی رسول آ سکتا ہے، نہ کوئی پیغمبر آ سکتا ہے۔ لہذا ہر مومن کے لیے لازم اس عقیدے کا اظہار کرے، اس عقیدے کا پرچار کرے اور پوری امت مسلمہ کے ہر فرد تک اس پیغام اور عقیدے کو پہنچائے۔ ہمارا جو نعرہ ہے جس کے اندر اس عقیدے کی ترجمانی کی گئی ہے وہ ہر محفل میں لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ امت مسلمہ کے بڑے سے لے کر ہر چھوٹے فرد کو پتا چل جائے کہ مومن کا عقیدہ کیا ہے کہ تاجدار ختم نبوت،
تاجدار ختم نبوت، یہ ہمارا عقیدہ، یہ کوئی سیاسی نعرہ نہیں ہے کہ جو ہماری محفل میں لگتا ہے بالخصوص یہ لبیک یا رسول اللہ والے لگاتے ہیں، لیکن یہ ان کا صرف سیاسی نعرہ نہیں ہے بلکہ یہ ہر مومن کے ایمان کی بنیاد ہے جس کے اوپر پورے اسلام کا ڈھانچہ قائم ہے۔ وہ تو صرف انہوں نے اس عقیدے کو پرچار کیا ہے، اس عقیدے کو مزید پھیلایا ہے، امت مسلمہ تک پہنچایا ہے۔ اللہ کے ولی کی چونکہ نگاہ بڑے دور تک دیکھتی ہے، خاتم حسین رضوی جسے کہتے ہیں، چونکہ اللہ کا ولی تھا، مرد مجاہد تھا، جانتے تھے اس امت کے اندر مزید انتشار پیدا ہونے والا ہے، مزید افتراق پیدا ہونے والا ہے، اس امت کے اندر یہ فتنہ قادیانیت دن بدن بڑھتا چلا جائے گا۔ اس لیے اللہ کے ولی نے ایسا نعرہ سکھایا امت کو کہ آج ہر بچے کی زبان پہ ایک ہی نعرہ ہے، وہ نعرہ یہ ہے کہ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ یہ ہر مومن کے ایمان کی بنیاد ہے، ہر مومن کو ہر وقت یہ نعرہ لگانا چاہیے تاکہ عقیدہ ختم نبوت مزید مضبوط ہوتا چلا جائے، تاکہ زندگی کی آخری سانس تک ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہی رہے کہ حضور ہم اللہ کے آخری نبی اور اللہ کے آخری رسول ہیں۔ تاجدار ختم نبوت کا مطلب یہ ہے ختم نبوت کے جو تاجدار ہیں، ختم نبوت کے جو تاجدار ہیں وہ کون ہیں؟ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ ہے۔ حضور کے علاوہ کوئی نبی بعد میں، حضور کے بعد صبح قیامت تک نہ کوئی نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی رسول آ سکتا ہے۔ اب میرے آقا حضور سرکار مدینہ نے اپنی حیات طیبہ میں اس بات کو واضح کر دیا تھا کہ میرے بعد 30 لوگ آئیں گے اور 30 کے 30 کذاب ہوں گے، کیونکہ ہر بندہ یہ گمان کرے گا، اس نظریے کا پرچار کرے گا کہ میں نبی ہوں۔ آقا فرماتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا ہے، نہ کوئی نبی، نہ کوئی رسول، نہ کوئی پیغمبر۔ آقا حضور کا دور تھا، آقا حضور کے دور کے اندر یہ دو بندوں نے اعلان نبوت کیا۔ اب آقا حضور کا زمانہ خیر القرون قرنی، جسے حضور سب سے بہترین دور کہہ رہے ہیں، لیکن اس دور کے اندر بھی یہ فتنہ پیدا ہوا۔ دو لوگ تھے جنہوں نے دعویٰ نبوت کیا، ان میں سے ایک اسود انسی تھا جسے حضور کے دور میں ہی صحابی رسول نے واسطے جہنم کر دیا تھا، اور دوسرا حضور کے دور کے آخر کے اندر جو فتنہ پیدا ہوا تھا اس کا نام تھا مسیلمہ کذاب۔ مسیلمہ کذاب یہ بھی حضور کے دور کے اندر ہی نمودار ہوا تھا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور حضور کے وصال کے بعد صدیق اکبر نے جس کے خلاف جنگ کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اسے واصل جہنم فرمایا۔ اور پھر یہی سلسلہ بڑھتا گیا، پھر حتیٰ کہ وہ دور آیا کہ اسی فتنے کا ایک بانی، ایک اور شخص جسے مرزا غلام قادیانی کہا جاتا ہے، مرزا غلام قادیانی کہا جاتا ہے۔ یہ ناصور 1840 کے اندر اس کائنات کے اندر نمودار ہوا، اور پھر 1840 سے لے کر 1879 تک انگریز کے ٹکڑوں پہ پلتا رہا، انگریز سے تربیت حاصل کرتا رہا۔ پھر اسی تربیت اور انہی ٹکڑوں کا اثر یہ ہوا کہ 1879 کے اندر کسی غلام مرزا قادیانی نے کتاب لکھی براہین احمدیہ، اور اس کے اندر پہلے اس نے مصلح ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں دین کی اصلاح کرنے والا ہوں، میں دین کی اصلاح کرنے والا ہوں، میں امت کی اصلاح کرنے والا ہوں، میں مصلح بن کے آیا ہوں۔ اور پھر اس نے مصلح ہونے کے بعد پھر مجدد ہونے کا دعویٰ کیا کہ اللہ نے مجھے دین اسلام کی تجدید کے لیے بھیجا ہے۔ اور پھر کچھ عرصہ گزرا، اس نے مسیح موعود یعنی عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا کہ میں حضرت عیسیٰ ہوں، اللہ نے مجھے مسیح موعود بنا کر بھیجا ہے۔ اور پھر کچھ عرصہ گزرا، اس نے اعلان نبوت کر دیا، اعلان نبوت کر دیا، پہلے مصلح، پھر مجدد بنا، پھر مسیح موعود بنا، اور پھر وہ وقت آیا کہ یہ بدبخت نبوت کا دعوے دار بن گیا۔ اور پھر 1901 کے اندر مستقل طور پر اس نے اعلان نبوت کر دیا تھا، اور اس اعلان نبوت کی تشہیر کرنا شروع کر دی تھی، اور اس امت مصطفیٰ کے اندر مزید فرقہ وارانیت پیدا کر کے اس امت کو گمراہ کرنے کی سازشیں اور کوششیں شروع کر دی تھی، اور اپنے نبی ہونے کا اقرار کروانے کے لیے اس نے جتن کیے تھے کہ میں نبی ہوں، مجھے نبی مانا جائے، اب میرا کلمہ پڑھا جائے، چونکہ اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ پھر 1901 سے لے کر 1908 تک مسلسل یہ باطل عقائد اور نظریات کا پرچار بھی کرتا رہا، دعوی نبوت بھی کرتا رہا، اور اسی باطل عقیدے کے اوپر 1908 کے اندر لیٹرین کے اندر یہ واصل جہنم ہوا۔ اللہ نے لیٹرین کے اندر سے موت دی اور واصل جہنم ہوا۔ تو 1901 سے لے کر 8 تک مسلسل یہ دعوی نبوت بھی کرتا رہا، اسی عقیدے کے اوپر ڈٹا رہا، اور آخر دم تک اسی عقیدے کی ترجمانی اور اسی عقیدے کا پرچار کرتا رہا۔ اور اسی ادوار کے اندر، اسی دور کے اندر جو ہمارے اسلاف تھے، ہمارے بزرگ تھے، جو ہمارے صلحاء تھے، جو ہمارے ائمہ تھے، جو ہمارے اکابر تھے، انہوں نے اپنی اپنی خدمات کو پیش کیا، ختم نبوت کی تحفظ کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کیا، جس کے اندر جتنی صلاحیت تھی جانی مالی ہر لحاظ سے انہوں نے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیا ہے۔ اور انہی علماء کے اندر جنہوں نے
عقیدہ ختم نبوت پہ پیرا دیا ہے، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیا ہے، انہیں علماء میں سرے فری اور سرے اول جو نام آتا ہے وہ تیرے میرے امام بریلی کے تاجدار شاہ احمد رضا فاضل بریلی کا آتا ہے۔ اور شاہ احمد رضا فاضل بریلی کا نام سر فہرست آتا ہے، پہلے نمبر پہ آتا ہے۔ تیرے میرے امام شاہ احمد رضا فاضل بریلی یہ وہ ہستی ہیں کہ جو وقت کے محدث بھی ہیں، مجدد بھی ہیں، وقت کے مفسر بھی ہیں، اور وقت کے بہت بڑے عالم بھی ہیں، وقت کے مفتی بھی ہیں، اور حافظ قرآن بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں، اور حضور کے بہت بڑے شاعر بھی ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے امام احمد رضا کو ایک دو کتابوں پر نہیں، اللہ نے 50 سے زائد علوم کے اوپر آپ کو مہارت عطا فرمائی تھی، اور آپ نے قرآن کا ترجمہ بھی لکھا، پورے قرآن کا اول سے لے کر آخر تک آپ نے ترجمہ بھی فرمایا ہے۔ اتنی کوالٹیاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی تھی، پھر آپ نے اپنی ان ساری کی ساری صلاحیتوں کو بروئے کار لایا، پھر آپ نے 5 کتابیں مستقل طور پہ، ویسے آپ کے فتویٰ جات بھی ہیں، آپ کے جوابات بھی ہیں، آپ کے لٹریچر باقی بھی ہے، لیکن آپ نے مستقل طور پہ یہ کے بعد 5 کتابیں تصنیف فرمائی ہیں، جن کے اندر آپ نے قادیانیت کا رد بھی فرمایا ہے اور عقیدہ ختم نبوت کو اجاگر بھی فرمایا ہے۔ امت مصطفیٰ کو بتایا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، عقیدہ ختم نبوت کے اوپر پیرا دینا کتنا لازم ہے اور اس کے اندر کتنی حساسیت ہے، اور ساتھ ساتھ مرزا قادیانی کی جو گستاخیاں تھی، بے ادبیاں تھی، ان کو بھی آپ نے اجاگر کیا ہے۔ اور پھر وہ حسام الحرمین جس کے اندر آپ نے سوال لکھ کر حرمین طیبین کے علماء کے سامنے پیش کیے تھے، اور آپ نے کفر کا فتویٰ حرمین کے علماء سے لگایا تھا، انہی کے اندر سب سے بنیادی طور پر جس بندے کا نام ہے وہ غلام مرزا قادیانی بھی ہے، اس کے اوپر بھی علماء حرمین نے فتویٰ لگایا ہے، کفر کا فتویٰ لگایا ہے۔ تو اس انداز سے امام احمد رضا فاضل بریلی نے کاوشیں کی ہیں، کوششیں کی ہیں، عقیدہ ختم نبوت کا پرچار بھی کیا ہے، عقیدہ ختم نبوت پر پیرا بھی دیا ہے، اور پھر یہی سلسلہ بڑھتا گیا۔ 1974 کے اندر پاکستان کے پارلیمنٹ کے اندر ایک قرارداد پیش کی گئی ہے، جس قرارداد کو پیش کرنے والے بھی ہمارے امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تھے۔ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک قرارداد پیش کی پارلیمنٹ کے اندر، پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر، اور وہ قادیانیوں کے خلاف تھی، قادیانیوں کے خلاف تھی کہ انہیں کافر ڈکلیئر کیا جائے، پارلیمنٹ کے اندر مشترکہ طور پر، متفقہ طور پر ایک قانون بنایا جائے کہ یہ اقلیت ہیں، یہ غیر مسلم ہیں، یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ بالآخر وہ کیس چلتا گیا، اور پھر 1974 کے اندر اگست کا مہینہ تھا، ایک بہت بڑا مناظرہ پارلیمنٹ کے اندر طے پایا۔ ایک طرف شاہ احمد نورانی صدیقی تھے، دوسری طرف مرزا ناصر تھا، اگرچہ وہ ارکان پارلیمنٹ نہیں تھا لیکن اس کو بلایا گیا تھا اسپیشل اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے۔ اب مرزا ناصر آیا پارلیمنٹ کے اندر، شاہ احمد نورانی صدیقی اور مرزا ناصر کے درمیان پھر مناظرہ ہوا پارلیمنٹ کے اندر، اور سب سے پہلے مرزا ناصر نے جو دلیل پیش کی غلام احمد قادیانی کی نبوت پر، اس نے سب سے پہلے تحذیر الناس جو قاسم نانوتوی دیوبندی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، وہ کتاب پارلیمنٹ کے اندر پیش کی۔ اس نے کہا کہ ہم اگر غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں، ہمارے پاس دلیل یہ ہے کہ قاسم نانوتوی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ حضور کے بعد اگر کوئی یہ کہے کہ میں ذلی نبی بن کے آیا ہوں تو اس سے ختم نبوت پر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ ہاں کوئی یہ کہے کہ اصلی نبی ہوں تو پھر ختم نبوت پہ فرق آئے گا، لیکن اگر کوئی کہے کہ میں ذلی نبی ہوں تو ختم نبوت پہ فرق نہیں آئے گا۔ ذلی نبی آ سکتا ہے، جس طرح مرزا ناصر نے یہ دلیل قاسم نانوتوی کی کتاب سے یہ عبارت پڑھ کے سنائی اور دکھائی پارلیمنٹ کے اندر، تو جناب امام نورانی بول پڑے، فرمایا ہے مرزا ناصر سن، اور جس بندے کی کتاب کو تو اپنے موقع پر بطور دلیل پیش کر رہا ہے سن، ہمارا عقیدہ یہ ہے حضور ہر لحاظ سے آخری نبی ہے، حضور کے بعد کسی اعتبار سے کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا ہے، اور جس بندے کی دلیل تو پیش کر رہا ہے ہمارے نزدیک اس کا بھی حکم وہ ہے جو تیرے بارے میں ہمارا حکم ہے، جو حکم تیرے اوپر شریعت کا لگتا ہے اس بندے کے اوپر بھی یہی حکم لگتا ہے۔ جس وقت آپ نے یہ جملہ کہا نا تو مفتی محمود وہ بھی دیوبند مسلک سے تعلق رکھنے والے، وہ اٹھے اور امام نورانی کی داڑھی کو چوما اور چوم کے کہا، اے امام نورانی اگرچہ آپ نے ہمارے اکابر، کیونکہ قاسم نانوتوی ان کا اکابر تھا، کہا اگرچہ آپ نے ہمارے اکابر کے خلاف
لفظ بڑے سخت بولے ہیں، لیکن اس وقت ضرورت اس امر کی تھی، ضرورت اس جواب کی تھی۔ اس کے علاوہ مرزا ناصر کو خاموش کرنے کے لیے کوئی اور جواب دیا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ اگر مناظرے کو جیتنا تھا، اپنے موقف کو ثابت کرنا تھا، عقیدہ ختم نبوت پہ پہرا دینا تھا، تو کوئی اور جواب تھا ہی نہیں جو اسے دیا جاتا اور اس کی زبان کو بند کیا جاتا۔ اگرچہ الفاظ سخت ہیں، جملے سخت ہیں، لیکن اب حق یہی تھا کہ ایسے ہی جملے ادا کر کے اس مرزا ناصر کو جواب دیا جائے، اس کو خاموش کروایا جائے۔ اور پھر بالآخر 7 اگست کا عظیم دن تھا جس دن یہی قرارداد چلتی ہوئی پارلیمنٹ کے اندر موجود ہے، اور 7 ستمبر کو باقاعدہ طور پر پاکستان کے پارلیمنٹ کے اندر ان قادیانیت کو، منکرین ختم نبوت کو کافر قرار دیا گیا، غیر مسلم قرار دیا گیا، ان کو اقلیت قرار دیا گیا کہ یہ اپنے آپ پر مسلمان کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے، اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے ہیں، اور یہ غیر مسلم اقلیت ہیں، اور یہ مرتد ہیں، دائرہ اسلام سے خارج، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ قرارداد پیش کی گئی تھے 7 ستمبر 1974 کے اندر پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر۔ تو یہ 7 ستمبر کا دن کوئی معمولی دن نہیں ہے، ہمارے اکابر نے بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑے شہیدوں نے اپنا خون پیش کیا، بڑے مجاہدوں نے قربانیاں دی، اس کے بعد جا کر یہ قانون پاس ہوا ہے، اس کے بعد جا کر ختم نبوت کے اوپر یہ پہرا دیا گیا ہے۔ تو اس لیے اس عقیدہ ختم نبوت پہ آج بھی پہرا دینے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے، ہمارے اسلاف نے تو بڑی قربانیاں دی، خدمات سر انجام دی، جہاں جہاں بھی وقت اور موقع آیا انہوں نے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا ہے، لیکن آج ہمارا المیہ یہ ہے، 1 صدی سے زائد عرصہ اس لعنتی کو مرے ہوئے ہو چکا ہے، لیکن آج بھی ان قادیانیوں کی تعداد آئے روز بڑھتی چلی جا رہی ہے، ان کا جو باطل نظریہ اور موقف ہے وہ آئے روز بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں ہمارے مسلمان نوجوان ان کے اس فتنے کے اندر شامل ہوتے جا رہے ہیں، ان کے ایمان سے خارج کر کے انہیں اپنی صفوں کے اندر شامل کرتے جا رہے ہیں۔ لہٰذا آج اس عقیدے کا پرچار بھی ضروری ہے، اس عقیدے کی تشہیر بھی ضروری ہے، اس عقیدے کو سمجھانے کی بھی ضرورت ہے، سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ ہر مومن کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، حضور کے بعد صبح قیامت تک کوئی نبی بھی نہیں آ سکتا، کوئی رسول بھی نہیں آ سکتا۔